الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أكل أمن الحلال أم من الحرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم ساتھیوں، اولاً تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دین کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور دین کا ایک بہت بڑا شعبہ جو ہے وہ ہے حلال اور حرام۔ حلال اور حرام یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا اثر ہماری ذات پر بھی پڑتا ہے، گھر والوں کی ذات پر بھی پڑتا ہے، پورے معاشرے پر بھی پڑتا ہے، اور پوری امت اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے، آخرت سے بھی ہے۔ دنیا میں بھی اس کے وبال ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کا سزا ہے۔ اس لیے ہم جو بھی کام کریں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اس میں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ حلال کو اپنا لینا اور حرام کو چھوڑ دینا، یہ ہے ایک مسلمان کا ایمان جو ہوتا ہے اس کا تقاضا، کہ اگر ایمان ہے، ایمان میں رمق ہے، تو وہ اندر سے ایک آواز دیتا ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے، تجھے اللہ کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے، تجھے اللہ کے سامنے یہ جواب دینا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ کھڑا ہوگا تو اس کے پیر حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اس میں 2 سوال مال کے بارے میں، کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یعنی کمائی بھی حلال ہونی چاہیے اور خرچ بھی حلال جگہ پر ہونا چاہیے۔ یہ مال جو ہے، مال اس کی بڑی اہمیت ہے۔ پہلے زمانے کے اندر، پہلے انبیاء کی شریعت میں یہ ہوا کرتا تھا کہ ان کے لیے رہبانیت تھی، جو اللہ کو چاہتا تھا، جو اللہ سے بہت زیادہ قرب حاصل کرنا چاہتا تھا، تو ان کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو، گھر بار کو، شہر کو چھوڑ کر کسی جگہ پر ویرانے میں چلے جائیں۔ تو وہ لوگ، بہت سارے ایسے لوگ جو جنگل میں چلے جاتے تھے، کوئی پہاڑ پر چلا جاتا تھا، کوئی غار میں چلا جاتا تھا اور وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا تھا۔ یہ ان کے یہاں کا ایک رواج تھا جس کو وہ لوگ رہبانیت کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، شریعت نے اس کو اچھا نہیں کہا، بلکہ حضور نے یہ سمجھایا، خود عملی طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی۔ ان کے بعد جو پوری امت میں درجہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے تجارت کی، حضرت عمر تجارت کر، حضرت عثمان تجارت کرتے تھے۔ یہ سب کہ ہماری شریعت میں یہ ہے کہ ہر چیز کو لے کر چلا جائے، عبادت میں بھی اللہ کا حکم ہو اور معاملات میں بھی اللہ کا حکم ہونا چاہیے۔ اس سے آدمی بنتا ہے، اس سے نسلیں بنتی ہیں، جیسے آپ کو انشاءاللہ آگے بتایا جائے گا۔ تو یہ کمانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا حکم ہے۔ خود حدیث شریف کے اندر آتا ہے
کہ طلب الحلال فریضۃ بعد فریضہ، او کما قال علیہ السلام، کہ حلال کمائی کو کمانا یہ بھی ایک فرض کے بعد فرض ہے۔ ایک فرض کے بعد فرض ہے کا کیا مطلب؟ یعنی کہ آدمی پہلے جو عبادت کے فرائض ہیں اس کو ادا کرتے ہوئے حلال کمائی کماوے، یہ اس پر فرض ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی کمانے جاتا ہے اور نماز چھوڑ رہا ہے، کمانے جاتا ہے اور روزے چھوڑ رہا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، تو یہ اس کے لیے وبال بنے گا، یہ مال جو ہے اس کے لیے وبال بنے گا۔ اور اگر عبادت کو ادا کرنے کے ساتھ، فرائض جو ہیں، عبادتیں جو ہیں، اس کو ادا کرنے کے ساتھ اگر یہ کماتا ہے تو یہ اس کی یہ بھی عبادت ہے۔ اور اگر کوئی عبادت تو کرتا ہے لیکن بیوی بچوں کے نان نفقے کا انتظام نہیں کرتا، اس کے لیے محنت نہیں کرتا، ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اس کے اوپر ذمہ داری، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، مسجد میں بیٹھ کے بس اللہ اللہ کرتا ہے، تو یہ بھی گنہگار ہوگا۔ جب بیوی لایا ہے، بچے ہوئے ہیں، ماں باپ ہیں، تو ان کی ذمہ داری اور ان کو نفقہ دینا، ان کا خرچہ لانا، یہ اس کے ذمہ ایک فرض ہے، تو اس کے کمانا پڑے گا۔ تو یہ کمانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا ایک حکم ہے، ایک فرض ہے۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر یہ آتا ہے کہ جو سچا اور امانت دار تاجر ہوگا، سچا بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، یعنی جھوٹ نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہیدوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ کھڑا کر دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت! ایک حدیث شریف کے اندر تو یہاں تک ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دن بھر کام کر کے شام کو تھک جاتا ہے، تھک کر چور ہو جاتا ہے، تو وہ اس حالت میں شام کرتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی کمانے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ کہ یہ مال جو ہے، یہ مال انسانی زندگی میں بہت اہم ہے، معاشرے کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں خون سے۔ جیسے ہمارے جسم کے اندر خون جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے، اگر وہ رک جائے تو آدمی اس دنیا سے چلا جائے، کہ اسی طریقے سے یہ مال کا دورانیہ اور مال جو ہے یہ معاشرے میں اتنا اہم ہے جتنا کہ انسان کی زندگی کے اندر خون۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مال کو قیام کہا، قیام۔ قرآن میں آتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ تم بے وقوفوں کو اپنا وہ مال نہ دو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام بنایا۔ قیام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قیام عربی میں کہتے ہیں جس سے آدمی سیدھا کھڑا رہے، کہ آدمی تندرست ہوگا تو وہ بالکل سیدھا کھڑا رہتا ہے۔ یعنی مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے طاقت کا ذریعہ بنایا۔ اور اسی آیت کے اندر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پڑھتے ہیں قیواما، یا کی جگہ پہ واو پڑھتے ہیں۔ یہ ایک روایت ہے قرآن کے اندر، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے، قیوام کہتے ہیں کہ جس چیز پر پوری زندگی کا دار و مدار ہو، اس کو قیوام کہتے ہیں۔ تو گویا مال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے آدمی کو طاقت بھی حاصل ہوتی ہے۔ مال ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی اگر فقیر ہو جاوے، کنگال ہو جاوے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کفر تک پہنچ جائے۔ آدمی کے پاس جب مال نہیں ہوتا تو آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ واقعات آج ہو رہے ہیں، یہ کارگزاریاں آ رہی ہے کہ مسلمان ہیں، تھوڑے پیسے دیتے ہیں تو وہ اپنے دین کو، مذہب کو بدل دیتا ہے، عیسائی ہو جاتا ہے۔ ایسی بہت ساری کارگزاریاں آ رہی ہیں۔
تو یہ ایک مال جو ہے یہ ہے بہت اہم چیز، یہ مال ہے بہت اہم چیز، اور ایک اعتبار سے یہ فتنہ بھی ہے، ایک اعتبار سے یہ فتنہ بھی ہے کہ جب مال بہت آ جاتا ہے لیکن اگر اس کی صحیح نگرانی نہ کی جاوے تو آدمی غلط لائن پر چڑھ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث کے اندر مال کے بارے میں دو طریقے کے الفاظ ہیں، ہے مال ہی لیکن اس کے دو طریقے کے الفاظ آئے، کہیں مال کو خیر کہا گیا یعنی بہترین چیز، کہیں مال کو فضل کہا گیا، اللہ کا فضل ہے، کہیں مال کو کہا گیا کہ یہ حسنہ ہے، اچھی چیز۔ تو یہ سارے الفاظ وہ ہیں کہ جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مال ہونا چاہیے، مال کمانا چاہیے۔ جبکہ قرآن اور حدیث میں دوسری جگہ اس کو کہا گیا متاع الغرور، کہ یہ دھوکے کا سامان ہے۔ کسی جگہ اس کو کہا گیا متاع قلیل، تھوڑا سا سامان ہے، کچھ اس کی ویلیو نہیں ہے۔ کسی جگہ پر کہا گیا زینت الحیات الدنیا، کہ یہ دنیاوی زندگی کی صرف زینت ہے، یعنی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو یہ دو طریقے کی چیزیں کیوں بیان ہوئی؟ کہتے ہیں کہ مال کے اعتبار سے دو طریقے کے لوگ ہیں، مال اس کے اعتبار سے دو طریقے کی سوچ ہے، دو طریقے کے نظریے ہیں مال کے بارے میں۔ ایک تو وہ نظریہ ہے جو قارون کا تھا، ایک وہ نظریہ ہے جو اللہ والوں کا ہوتا ہے، اور ان دونوں کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا مال کے بارے میں۔ ان دونوں کا تذکرہ خود قرآن کریم کرتا ہے۔ ایک جگہ پر قرآن کریم کے اندر ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، کہ تم انہیں وہ مال دو جو اللہ نے تمہیں دیا۔ یہ ہے نیک لوگوں کا نظریہ۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ مال کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ میرا ہے، بلکہ ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن کماتے کچھ بھی نہیں ہے، اور بہت سارے بہت کم محنت کرتے ہیں بہت زیادہ کما لیتے ہیں۔ کہ کس نے دیا یہ مال؟ کہتے اللہ نے۔ بہت سارے ڈگری والے ہیں، اچھی اچھی بڑی بڑی ڈگریاں لے کر اب گھوم رہے ہیں، ان کے پاس نوکری نہیں ہے، جاب نہیں ہے ان کے پاس، اور ایک ایسا ہے جس کو کچھ نہیں آتا لیکن وہ جاب پر لگا ہوا ہے۔ یہ کون دیتا ہے مال؟ کہتے ہیں مال یہ اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، قرآن کریم کہتا ہے کہ تم اس مال میں سے اللہ کے لیے خرچ کرو جو مال اللہ نے تم کو دیا۔ تو ایک تو یہ سوچ ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ مال میرا ہے ہی نہیں، یہ مال تو اللہ نے مجھے دیا ہے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ جب یہ سوچ بن جاتی ہے تو اس کی زندگی پوری تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا رہنا الگ ہو جاتا ہے، اس کا خرچ کرنا الگ ہو جاتا ہے، اس کا کھانا پینا الگ ہو جاتا ہے، ہر طریقے سے اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، ہر چیز میں تواضع نظر آتی ہے۔ اور ایک دوسرا نظریہ جو قارون کا تھا کہ جب قارون کو یہ کہا کہ اللہ نے تجھے اتنا مال دیا تھا، اس کو اتنا مال اللہ نے دیا تھا کہ اس کے خزانے کے پر جو تالے تھے اس تالے کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتے تھے، چابیاں اٹھاتے اٹھاتے جس پہلوان تھک جاوے تو پھر وہ خزانے تو کتنے ہوں گے ہم سوچ نہیں سکتے۔ اتنا مال اللہ نے اس کو دیا تھا۔ جو نیک لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے تجھے یہ جو مال دیا ہے اس مال کو اللہ کے لیے خرچ کر، اس مال کے ذریعے تو آخرت کما لے، آخرت کی تیاری کر لے۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ سارا مال تو میرے ہنر سے میں نے کمایا، یعنی اللہ نے دیا نہیں، یہ تو میرا ہنر ہے، میری سوچ، میری محنت، اس سے میں نے یہ ساری چیزیں کمائی ہیں۔ تو یہ ہے دوسرا۔ اس کا کیا حشر ہوا؟ کہتے کہ اللہ نے اس کو بھی دھسا دیا، اس کے ساتھ اس کے سارے مال کو بھی دھسا دیا کہ یہ بھی ختم، اس کا مال بھی ختم، کوئی فائدہ نہیں ہوا مال سے۔
اور جو نیک لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے میرا نہیں ہے، تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کا بدلہ کیا دیا جاتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے ایک کے بدلے میں 10 تو کم سے کم 700 سے آگے اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی خوب مدد کرتے ہیں، ان کا مال بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، ان کو کبھی کم نہیں۔ جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر جاتے ہیں، 4 مہینے جاتے ہیں، تو 4 مہینے میں تو آدمی بالکل کنگال ہو جانا چاہیے، اس کی دکانیں بند ہو جانی چاہیے، لیکن اللہ ان کے مال کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے نظریہ۔ کیا خلاصہ کیا ہے اتنی بات کا؟ مطلب یہ ہوا کہ مال اچھی بھی چیز ہے اور بری بھی چیز ہے۔ اگر مال کو ہم نے اللہ کا دیا ہوا انعام سمجھا اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کیا اور اس اللہ کے حکم کے مطابق کمایا، تو دنیا بھی ہماری بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ دنیا میں بھی چین سکون اطمینان اور آخرت میں جنت۔ اور اس کے برخلاف اگر ہم مال یہ سمجھتے ہیں کہ مال تو میری محنت سے آیا، میرے ہنر سے آیا، میرے علم کی وجہ سے آیا، تو اس صورت کے اندر آدمی دنیا میں بھی پریشان ہوگا اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں جتنا بھی کما لے اس کو کبھی اطمینان ہی نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ زیادہ کا طالب رہے، ہمیشہ یہ فکر میں رہے گا کہ اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے۔ اور جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے کہ مال اللہ کا ہے، اس نے دیا ہے، تو اس کو ہمیشہ سکون ہو جائے گا، تھوڑا کھا کے بھی سکون سے زندگی گزارے گا۔ کہ یہ ہے مال کا اصل نظریہ۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لینی ہے کہ یہ مال جو بھی ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ ایک حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہم آدمی بہت سارے حرام مال کمانے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال اور رزق آدمی کو اس طریقے سے اس سے زیادہ تلاش کرتا ہے جتنا کہ موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ یعنی جیسے موت تلاش کر ہی لے گی وقت کے اوپر، اس طرح اس سے زیادہ رزق اس آدمی کو اس کے وقت پر تلاش کر لیتا ہے اور اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کی آسان مثال، بہت آسان مثال، یہ جو ہمارا لاک ڈاؤن ہوا اس میں ہم نے دیکھا بہت سارے غریب لوگ جن کے زبانوں پہ کیا آیا کہ اللہ نے ہم کو جو ہم کما کے کھاتے تھے اس سے اچھا کھلایا۔ حالانکہ پورا سال کچھ کمایا نہیں، لیکن اللہ نے ان کو کھلایا کہ جو رزق ہے وہ اس کے پاس پہنچ کر ہی رہنا۔ اس لیے ہمیں حرام سے بچنا چاہیے اور صرف حلال ہی کی طرف ہمارے قدم بڑھنے چاہیے۔ کہ حلال روزی میں اللہ نے برکت رکھی ہے، رحمت رکھی ہے، آپس کی محبتیں رکھی ہے۔ اور جب حرام روزی آتی ہے تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وبال آتا ہے، غضب آتا ہے، اللہ کا غصہ آتا ہے، جس کی وجہ سے آپس میں نااتفاقیاں ہوتی ہیں اور آدمی کی عبادتیں قبول ہونا بھی بند ہو جاتی ہیں۔ اور حرام مال ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کی ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی، کوئی عبادت معتبر نہیں ہوگی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، چاہیے اس کا ایک جو خاص اثر ہے وہ عمل کے اوپر ہے۔ حرام مال اور حلال مال جیسا اندر جاتا ہے ایسا آدمی کے بدن سے نکلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو اس چیز کا حکم دیا ہے جو انبیاء علیہم السلام کو جس چیز کا حکم دیا ہے۔ پھر حضور نے 2 آیتیں پڑھی۔ پہلی آیت پڑھی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے نبیوں، اے رسولوں، تم پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو، یعنی حرام نہیں ہونا چاہیے، اور نیک عمل کرو۔ یہاں مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ نے 2 چیزیں بیان کی، ایک تو حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ کیا مطلب
کہ جب آدمی کے پیٹ میں حلال جائے گا تو اس سے اعمال نیک نکلیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ آدمی اگر حرام کھاتا ہے تو پھر اس کے اعمال بھی ایسے ہی نکلیں گے۔ اور آپ دیکھ لیں، جس محلے کے اندر بھائی لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ادھر ادھر کے ہوتے ہیں، وہ کھاتے حرام ہیں تو ان کے کام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اور یہ علماء کرام جو ہے کھاتے حلال ہے تو ان کے کام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے بالکل صاف کہ اس لیے ہمیں حلال کھانا چاہیے۔ حرام کی ایک بہت بڑی نحوست جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کی دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں، آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی لمبے سفر پر ہے اور اس کے بال بھی پراگندہ ہو گئے ہیں، غبار آلود ہو گیا ہے، تھکا ہوا ہے، اس حالت کے اندر اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب۔ اچھا، ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب مسافر سفر میں ہوتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، سفر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ آدمی سفر میں بھی ہے اور تھکا ہوا بھی ہے، اب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا پینا حرام، پھر اس کی دعا کہاں سے اللہ کے یہاں قبول ہو؟ یعنی اس قبولیت کی جگہ پہ قبولیت کی جگہ ہونے کے باوجود اس کی دعا حرام مال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا نبی اللہ، آپ میرے لیے دعا کر دیجیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، جو دعا کروں اللہ کے یہاں وہ قبول ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نسخہ بتایا، بتا دوں آپ کو بھی؟ کس کس کو یہ نسخہ چاہیے؟ ذرا اوپر کرو۔ جو دعا کریں گے وہ قبول ہو جائے گی، سب کو چاہیے، یہ ایک دو سو رہے ہیں ان کو نہیں چاہیے ہیں؟ اچھا، سب کو چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حضور نے فرمایا کہ اپنا کھانا پاکیزہ کر لو، حلال کر لو، کہ اگر تمہارا کھانا حلال ہے، پاکیزہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ کہ اگر آدمی کو مستجاب الدعوات بننا ہے، مستجاب الدعا بننا ہے، تو اپنے پیٹ میں کوئی بھی حرام لقمہ نہیں جانا چاہیے۔ ایک حرام لقمہ چلا گیا تو ساری دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں، ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ حجاج بن یوسف، نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بڑا ظالم گزرا ہے۔ یہ جب کوفہ پہنچا تو کوفہ کے اندر یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی ظالم وہاں جاوے تو تھوڑے وقت کے اندر وہ ہلاک ہو جاوے۔ جب یہ پہنچا تو اس نے پوچھا کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے کہ یہ جو بھی ظالم یہاں آتا ہے، بادشاہ جو بھی ظالم آتا ہے، وہ ہلاک کیوں ہو جاتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک پوری جماعت ہے جو مستجاب الدعا ہے، وہ جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ بولے اچھا، تو کہتے ہیں وہ اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، یہ ہلاک ہو جاتا ہے، یہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ حجاج بن یوسف نے اس کے بعد ایک دعوت کی جس میں سب کو بلایا، اور اس میں خاص کر کے اس جماعت کو بلایا اور اس جماعت کو کھانا کھلا دیا۔ جب کھا کر وہ فارغ ہو کر چلے گئے تو اس حجاج بن یوسف نے یہ کہا کہ اب میں ان کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا، اس لیے کہ ان کی پیٹ میں حرام لقمہ چلا گیا، پیٹ میں حرام لقمہ گیا تو دعائیں قبول ہونا بند ہو گئی۔ کہ وہ ظالم تھا لیکن اس کو اس بات پہ اتنا یقین تھا کہ اگر حرام لقمہ کسی کے پیٹ میں چلا گیا تو اب اس کی بد دعا نہیں لگے گی، کہ یہ ہے۔ اور حرام مال جو ہوتا ہے وہ بچتا نہیں، حرام مال
وہ زیادہ بچتا نہیں ہے۔ حلال جو ہوتا ہے اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور بچتی بھی ہے، وہ بڑھتا بھی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام آپ نے سنا ہوگا کہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے، یہ جب انتقال کر رہے تھے، یہ بھی بادشاہ گزرے، تو اس وقت ان کے 16 لڑکے تھے، 16 اولاد تھے، 16 لڑکے، اور بادشاہ ہونے کے باوجود جب انتقال کر رہے تھے تو ان کی میراث میں، ان کے ترکے میں صرف 17 یا 19 دینار انہوں نے چھوڑے تھے، صرف 17 یا 19 دینار انہوں نے چھوڑے تھے۔ اور اس حال میں ان کا انتقال ہو رہا تھا، کسی نے کہا کہ عمر تم بادشاہ رہے اور بادشاہت کی حالت میں تم انتقال کر رہے ہو، اور تم نے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا کہ کچھ ان کے لیے نہیں چھوڑا، یہ کیا کریں گے؟ تو اس وقت آخری وقت میں انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کا حق مارا نہیں ہے اور کسی کا حق مار کر اس کو دیا نہیں ہے ان کو، اگر یہ نیک ہے تو اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ان کے لیے آگے ساری راہیں کھول دے گا، اور اگر یہ برے ہیں، بد ہیں، تو مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو ان کے ساتھ جو بھی ہو جائے۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک دوسرا بادشاہ اسی زمانے کے اندر جس کا نام ہشام بن عبد الملک ہے، اس کا انتقال جب ہو رہا تھا تو اس نے اپنے بچوں کے لیے 10 لاکھ درہم چھوڑے، اس زمانے میں 10 لاکھ درہم اس نے چھوڑے تھے اس زمانے میں۔ مورخین نے، تاریخ لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ابھی 30 سال بھی نہیں گزرے تھے ان لوگوں کو، ان دونوں بادشاہوں کے انتقال کے 30 سال بھی نہیں گزرے تھے، اور لوگوں نے یہ بات دیکھی کہ ہشام بن عبد الملک کے جو اولادیں تھیں وہ دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہی تھی، اور اسی زمانے میں عمر بن عبدالعزیز کی جو اولادیں تھیں وہ ایک ایک مجلس کے اندر 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتی تھی۔ یہ حلال جاتا نہیں ہے اور حرام رہتا نہیں، حلال جاتا نہیں ہے اور حرام رہتا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لو جس کو بھی، اس کا دین بھی برباد ہو جاتا ہے۔ جو حرام لیتے ہیں ان کا دین تو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ خود ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں جن کی بینک کے اندر نوکریاں، بینک میں جنہوں نے جاب کی، آج وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ میں مر جاؤں تو مجھے دفن وفن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے دفن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا بیٹا جو ہے اس نے غیر مسلم سے نکاح کیا ہوا ہے اور وہ غیر مسلم ہی کی حالت میں رہ رہے ہیں دونوں ساتھ میں، کہ دین بھی برباد ہوتا ہے، دنیا بھی چلی جاتی ہے۔ یہ پیسے زیادہ رہتے نہیں، کہ اس لیے ہمیں حلال کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنا چاہیے۔ حرام آئے گا، حرام کی کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا، اور ایسا نہیں کہ پورا حرام ہوگا۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ اگر کسی نے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کپڑا خریدا، 10 درہم میں ایک کپڑا خریدا، اور اس 10 درہم میں سے صرف 1 درہم حرام کا ہے، یعنی 9 درہم تو حلال ہے لیکن 1 درہم حرام کا ملا ہوا ہے، جب تک یہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا وہاں تک اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے کانوں کے اندر انگلی ڈالی اور پھر کہا کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ سنی ہو تو میرے دونوں کان بہرے ہو جاتے، یعنی اتنی پکی چیز بیان کرتے ہیں۔ صرف کتنا؟ 1 درہم حرام کا آ گیا، 1 درہم حرام کا، کہ اس لیے ہمیں حرام سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے۔ جو لوگ حلال کھاتے ہیں ان کے اولاد کے اندر بھی برکت ہوتی ہے۔ ایک چیز مختصر اب، کہ جو اولاد میں برکت ہوتی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہر ایک نے نام سنا ہے، کتنے بڑے بزرگ ہیں، کبھی ان کا واقعہ پڑھنا کہ یہ اتنے بڑے بزرگ کس وجہ سے بنے،
اور ان کے والد صاحب کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا۔ انہوں نے صرف ایک سیب اٹھا کر کھا لیا تھا، جس کی بنیاد پر انہیں یہ ہوا کہ معلوم نہیں یہ کس کا ہے، میں نے اجازت نہیں لی، اور اجازت لیے بغیر میں نے کھا لیا تو یہ تو حرام چلا گیا۔ یہ تلاش کرتے ہوئے اس باغ میں گئے، وہاں صرف ایک سیب کے بدلے میں 12 سال تک محنت کی، اور اس کے بعد وہ جو سیب کے مالک تھے وہ بھی بزرگ تھے، وہ جو باغ کے مالک تھے وہ بھی بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کرایا، اور پھر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے کہ حرام سے بچنے کے لیے اتنا انہوں نے کوشش کی تو ایسی اولاد پیدا ہوئی۔ اور جو حرام کھاتے ہیں ان کی اولادوں کو آپ دیکھیں کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کے والدین کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں بتانے کی، تو بہت ساری چیزیں، لیکن اصل ایک بات یہ سمجھ لیں کہ ابھی آپ نوجوان ہیں، ابھی آپ کی جوانی چڑھ رہی ہے، ابھی آپ کمانے کی دہلیز پر قدم رکھنا ہے۔ ابھی آپ پرانے نہیں ہو گئے، بوڑھے نہیں ہوئے جو کماتے کماتے بوڑھے ہو گئے، ابھی آپ ابتدا کر رہے ہیں۔ اگر ابھی سے آپ نے یہ نیت کر لی کہ مجھے صرف حلال چاہیے، صرف حلال، اور حرام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سود کا ہی ہو، حرام یہ بھی ہے کہ ہم جہاں جاب کر رہے ہیں وہاں پورا وقت نہ دیں، جہاں جاب کر رہے ہیں وہاں جائے نہیں اور سائن کر دیں کہ ہاں بھائی ہو گیا میں آیا تھا، کہ یہ بھی حرام آئے گا۔ ہمیں کام کرنا ہے وہاں 10 گھنٹے اور ہم کام کرتے ہیں 8 گھنٹے، تو یہ جو 2 گھنٹے ہم نے کام نہیں کیا اس کا بھی جو معاوضہ آئے گا، جو تنخواہ آئے گی، تو وہ بھی 2 گھنٹے کی تنخواہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، یہ بھی ہمارے لیے۔ تو یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ حلال اور حرام کو ہر اعتبار سے ہمیں دیکھنا ہے۔ خیر ہم یہ ارادہ ابھی ہی کر لیں کہ چاہے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑ جاؤں، یعنی فاقے آ جائیں، لیکن ہم حرام تو نہیں کھائیں گے، حرام سے تو بہر صورت بچیں گے۔ حرام جگہ پر جا کر کھانا اور حرام جوب کرنا یہ تو ہمارے تصور میں بھی نہ آئے کہ یہ اتنا بھی کر لو گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک مدت کے بعد ترقی دے دے گا۔ ہاں امتحان آئے گا، اللہ کے یہاں یہ ہے کہ جب کوئی آدمی، کوئی بندہ کوئی ارادہ کرتا ہے مضبوط، تو اللہ وہاں پر امتحان لیتے ہیں کہ یہ پکا ہے کہ نہیں ہے۔ پھر سامنے سے آئے گی بینک کی جاب آئے گی کہ آ جاؤ 25,000 50,000 سیلری ہے، پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے کہ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں پیسے نہیں ہیں، اور پھر یہ حال ہو رہا ہے، پھر اللہ آزمائیں گے۔ لیکن جب آدمی پھر بھی اس کو چھوڑ دے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگے بڑھائے گا۔ کہ ایسی بہت ساری احادیث اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ تو حلال اور حرام، کیا میں اسی میں سے ایک حرام جو ہے وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے، جس کو ملٹی لیول مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں، جس کو جال بھی کہتے ہیں، کہ ایک جال بچھایا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک جال بچھایا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ چونکہ بہت سارے نہیں جانتے ہوں گے یا بہت ساروں کو علم نہیں ہوگا، تو یہ ہوتا کیا ہے کہ اس میں سب سے اہم چیز، اہم بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی اس میں ممبر بنتا ہے اور اس میں آتا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اس میں لاؤ، اور اس کے بدلے میں اس کو کیا ملے گا؟ کہتے ہیں اس کو کمیشن ملے گا۔ اس میں یہ شرطیں ہوتی ہے کہ یہ جتنے بڑھتے چلے جائیں گے اتنا اس کو کمیشن ملتا چلا جائے گا۔ اس میں بہت ساری سب کمپنیوں کی الگ الگ شرطیں ہوتی ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی یہ آدمی ممبر بنا ہے اور یہ آدمی نے کمپنی میں اپنا ممبرشپ قائم کی ہے، تو اس کے لیے یہ شرط لگائی جائے گی کہ تیرے 3 آدمی کو بنانے کا، پھر وہ 3 آدمی اور 3 کو بناوے، اور پھر وہ 3 آدمی اور 3 کو بناوے، تو کتنے ہو گئے؟ 3 تو اس نے بنایا وہ پہلا، پھر 3 نے 3 بنائے تو 9، پھر 3 نے 3 بنائے تو 27، 9 اور 3 کل کتنے ہو گئے؟ 27 ہیں 39 ہوئے۔ اب ان سب کا کمیشن اس کو ملے گا،
ان سب کا کمیشن یہ پہلے والوں کو، کہ اتنی شرط پوری ہو جائے۔ بعض کے یہاں ہوتا ہے 5 آدمی بنا لے، کہ 5 آدمی کو بنایا اگر تو پھر اس کو ملے گا۔ اب آپ سوچیں کہ اس نے 5 آدمی کو بنا دیا تو اس کو 5 کا کمیشن ملا، پھر یہ 5 کو بنائیں گے تو دوسرے ہی مرحلے میں کتنے ہو جائیں گے؟ 25، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے میں کتنے ہو جائیں گے؟ کچھ معلوم نہیں۔ اتنے تعداد بڑھتی ہی چلی جائے گی، اور یہ جتنے ہوئے وہ سب کا نفع یہ پہلے آدمی کو دیا جائے گا، سب کے نفع میں سے کمیشن اس کو ملے گا، حالانکہ اس نے کتنوں پہ محنت کی؟ 5 پر محنت کی بس۔ اس کے بعد والے جتنے ہیں اس پہ اس نے کوئی محنت نہیں کی، لیکن سب کا کمیشن اس کو دیا جاتا چلا جائے۔ اس میں بڑی خرابی کیا؟ اس میں خرابی کیا؟ کہتے ہیں اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ایک تو یہ دھوکہ ہے، اس کے اندر اصل مقصود کمیشن کمانا ہوتا ہے، اور نفع کم لوگوں کو ہوتا ہے، نقصان زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے۔ نفع کم لوگوں کو ہوتا ہے اور نقصان زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے۔ جیسے پہلے نے 5، دوسرے پہ 25، اور 25 کے بعد کتنے ہو جائیں گے؟ 125۔ اب اگر 125 جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں وہ دوسروں کو بنا نہیں سکے، تو 125 کے تو سارا جو مال انہوں نے جمع کیا تھا وہ گیا، اور نفع کتنوں کو ہوا؟ 25، 5 اور زیادہ سے زیادہ 1، یعنی کتنے ہوئے؟ 31 کو صرف نفع ہوا، اور اتنے ساروں کو 125 کو نقصان ہوا، ان کا پیسہ ان کے پاس آ گیا۔ یہ سود سے بھی خطرناک ہے، یہ جو معاملہ ہے یہ سود سے بھی خطرناک ہے۔ سود میں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس سے ایک آدمی نے لے لیا، بات ختم، دو کے ہی بیچ میں۔ لیکن یہ تو جتنے آگے بڑھتے چلے جائیں گے اتنے لوگوں کا نقصان زیادہ ہوتا ہی چلا جائے گا، اور یہ صرف لالچ کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ صرف لالچ کی بنیاد پر ہمارے نوجوان اس کے اندر چلے جاتے ہیں، اور اس میں جو چرب زبان ہوتا ہے، جس کی زبان بہت اچھی ہوتی ہے اور بہت اچھا سمجھانے والا ہوتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہوتا، اس کے علاوہ کوئی کامیاب۔ جو اچھی زبان والا ہے وہی آگے بنا دیتا ہے، اور بنا تو کیا دیتا ہے؟ حقیقت میں اس کو بنا دیتا ہے، ممبر میں اور بناتا بھی ہے، پھنسا دیتا ہے اس کو۔ اچھا، اس میں رشتہ داروں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا، اپنے دوستوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اس میں نقصان ہے، کبھی نقصان نہیں بیان کرے گا۔ تو وہ بیچارے بھولے بھالے لوگ جو یوں سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کو تھوڑا بہت نفع مل جائے گا، ہم بھی 10-15 کو بنا لیں گے اور ہم کو بھی نفع اور کمیشن بیٹھے بیٹھے مل جائے گا، حالانکہ ایسا ہوتا بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ملتا ہے، اور شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے۔ شریعت اس کو کہ یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ایک بڑی تعداد کو نقصان پہنچا کر چند لوگ جو ہیں وہ نفع حاصل کریں، یہ شریعت میں اس کی اجازت ہی نہیں۔ اور شریعت میں جو نفع حاصل کرنے کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ یا تو کام کرو تو تم کو ملے گا، یا تو تمہارا پیسہ انویسٹ ہونا چاہیے تو تمہیں ملے گا۔ یہاں کوئی پیسہ انویسٹ نہیں ہوتا، کمپنی میں کسی کا پیسہ انویسٹ نہیں ہوتا، اور کام بھی نہیں ہوتا۔ کام کتنوں کے ساتھ ہوا؟ 5 آدمیوں پہ محنت کی، اس کے بعد جتنے پیچھے ہیں کسی پہ 150 پہ تو اس کی کوئی محنت نہیں ہے اور اس کو ملتا ہے، تو یہ شریعت میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ ایک قسم کا سٹا بھی ہے، یہ جو ہے یہ ایک قسم کا سٹا ہے کہ آدمی ممبرشپ کے لیے تھوڑے پیسے لگاتا ہے اور یوں سوچتا ہے کہ اگر میرے بن گئے بہت سارے تو اچھا خاصا نفع مجھے مل جائے گا۔ جیسے سٹے میں کیا ہوتا ہے، آدمی 50 روپے ڈالتا ہے کہ اگر نمبر آ گیا تو بہت سارے جمع ہو جائیں گے، تو اس میں بھی ایک قسم کا سٹا ہے، ایک قسم کا سود ہے، کہ ایسی بہت ساری خرابی اس کے اندر ہے، اسی لیے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اور ایسے جو مسائل آتے ہیں، دیکھیے آپ ایک بات سمجھیے کہ یہ مسائل کیسے ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پہ ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ مسئلہ کیا چیز ہے۔ مسئلہ ہم جو بتا دیتے ہیں نا، مسئلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تم سے یہ کہتا ہے،
اس نے مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھا، میں نے کہا کہ یہ کر لو، تو مطلب کیا ہے؟ اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ اللہ میرے لیے کیا حکم دیتا ہے، اب میں کہہ رہا ہوں کہ تجھے اللہ نے یہ کرنا ہے، تو میں نے یوں کہا کہ گویا اللہ نے تجھے یہ حکم دیا، کہ اتنا بھاری کام ہے مسئلہ بتانا۔ اس لیے کبھی بھی جلدی کسی کو مسئلہ نہیں بتانا چاہیے، فوراً علماء کے حوالے کر دینا چاہیے۔ ہم نے اگر غلط بتایا تو ہم ذمہ دار ہوں گے، آخرت میں ہماری پوچھ ہوگی کہ تو نے کیوں اس کو ایسا بتایا۔ اور اگر ہم پوچھنے والے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ عالم نہیں ہے اور پھر بھی ہم پوچھتے ہیں تو ہماری بھی پکڑ ہو جائے گی، کہ اس لیے عالم یا مفتی سے ہی مسائل پوچھنے چاہیے۔ اور پھر یہ مفتیان کرام جو بتاتے ہیں تو وہ ایسے ہی اپنی طرف سے نہیں بتا دیتے۔ یہ جو نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے، اس کے اوپر پورا سیمینار ہوا، پورا سیمینار، پورے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کو جمع کیا گیا، ان کو یہاں سوالات بھیجے گئے، انہوں نے پورے مقالے لکھے، وہ وہاں جمع ہوئے۔ پھر وہاں جمع ہونے کے بعد پھر سب علماء جمع ہوئے، پورے ہندوستان سے علماء جمع ہوئے۔ وہ جمع ہونے کے بعد جتنے دلائل تھے وہ بیان ہوئے، کسی کو کوئی اشکال تھا، کوئی پوچھنا تھا، وہ بات پوچھی، پھر سب متفق ہوئے کہ ہاں یہ چیز ناجائز ہے۔ اتنے اس طریقے سے ایک مسئلے نکالے جاتے ہیں، ہر سال ایسے سیمینار ہوتے ہیں کہ جو نیا مسئلہ آتا ہے کہ اس کے اوپر سیمینار ہوتا ہے۔ ابھی جو یہ کرپٹو کرنسی آ رہی ہے تو چل رہی ہے کہ اس کے اوپر بھی ابھی سیمینار ہے کہ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ پھر وہ میٹا یا کیا ہے وہ بھی ابھی تو آ رہا ہے دھیرے دھیرے، ہے نا، میٹاورس، وہ بھی اب آ رہا ہے، ایک نئی دنیا قائم ہو رہی ہے۔ یہ ایسی ساری چیزیں جو ہے، یہ ساری چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں ایک دن مرنا ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے، اور پھر اللہ کے یہاں کھڑے ہو کر جو کمایا اس کے متعلق بھی جواب دینا ہے، اور جو خرچ کیا اس کے متعلق بھی جواب دینا ہے۔ کہ اس لیے ہم یہ بات تو طے کر لیں کہ ایک تو یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں اگر ہم گئے بھی ہیں تو اب ہم نکل جائیں اور اس کو چھوڑ دیں، اور اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو اس کا تعاون بھی نہ کریں۔ وہ جو چیزیں بیچتے ہیں جس کی قیمت 2-3 گنی ہوتی ہے، وہ چیزیں بھی ہم نہ خریدیں، اس میں بھی ان کا تعاون نہ کریں۔ وہ لوگ چیزیں بھی لے کے آتے ہیں کہ یہ چیز لے لو، دیکھو اتنے میں، اور تو اس میں بھی ہم تعاون نہ کریں، وہ چیز بھی ہم نہ خریدیں۔ شیئرز مارکیٹ جو ہے اس میں بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ اصل یہ بنی کیسے ہے؟ شیئرز مارکیٹ جو بنائی گئی وہ کیوں بنائی گئی؟ تو یہ تقریباً 17ویں صدی میں پوری عالمی بڑی کمپنیاں قائم ہوئی، اور جو بڑی کمپنی قائم ہوتی ہے اس کا بجٹ بہت بڑا ہوتا ہے، اور اتنے بڑے بجٹ ایک آدمی 10 آدمی اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو پھر انہوں نے یہ سیلز والی سسٹم شروع کی کہ اتنے روپے دے کر آپ بھی ہمارے ساتھ نفع اور نقصان کے اندر شریک ہو جاؤ۔ تو یہ اس طریقے سے یہ کمپنی، پھر کیا ہوا کہ اب کمپنی قائم ہو گئی۔ اب میں نے ایک شیئر لیا تھا، اب میں وہ شیئر بیچنا چاہتا ہوں اور کمپنی کو جا کے کہوں کہ لا مجھے پیسے دے دے، یا میں وہاں سے کوئی پرزہ اٹھا لوں کہ میرا اتنا ہے تو میں یہاں سے یہ جو پرزہ ہے یہ میں اٹھا لیتا ہوں، تو ایسے تو کمپنی چلے گی نہیں۔ تو انہوں نے اس طریقے سے پھر یہ سیلز کی پوری جو سسٹم چل رہی ہے قائم کی کہ اس کے اندر اپنے سیلز بیچے بھی جا سکتے ہیں اور وہاں لوگ اس کو خرید بھی سکتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے قائم ہے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری خرابیاں بھی ہیں، لیکن پھر بھی بہت سی ایسی کمپنیاں ہیں جس میں گنجائش ہے کہ ہم اس کے اندر سیلز رکھیں۔ اس کی چند شرطیں ہیں جو مختصر آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ سب سے پہلی چیز تو اس کا اصل کاروبار جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے، یعنی کوئی شراب کی کمپنی ہے، کوئی دوسری ایسی حرام کمپنی ہے جیسا کہ سود کا کاروبار ہے، اس کا شراب کا کاروبار ہے، فلم ہے، فلم بناتی ہے، تو ایسے میں تو خریدنا جائز ہی نہیں۔ یہ جو حرام کمپنیاں ہیں اس کے اندر خریدنا یہ تو جائز ہی نہیں۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو مال ہے وہ سود پر لگا ہوا نہ ہونا چاہیے، لیکن کمپنیوں کا یہ رواج ہوتا ہے
کہ جو بڑے بڑے جو اس کا مینیج کرتے ہیں ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دن بھی ہمارے پیسے جو ہے وہ پڑے نہیں رہنے چاہیے، ایک دن بھی پیسے پڑے نہیں ہیں۔ اب یہ تو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، اب اس کے 2 دن بعد کسی کو پیسے دینے ہیں اور وہ پیسے ابھی ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، اب وہ کتنے 2 کروڑ ہیں، 5 کروڑ ہیں، جو بڑی بڑی کمپنیوں میں اتنے بڑے بڑے سودے ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتا ہے، چونکہ یہ مسلمان ہوتے نہیں ہیں عام طور پہ غیروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو وہ یہ 2 کروڑ بینک کو دے دے گا قرض کے طور پر 2 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، تو اس سے بھی سود آ جاتا ہے، اس سے بھی کیا آتا ہے، سود۔ تو اگر ایسی کمپنی ہے کہ جس کے اندر اس طریقے سے سود دیا گیا ہے اور اس کے پیسے کچھ آئے ہوئے ہیں، یعنی 100% میں سے 2%، 3%، 5% سے کم تک اگر اس طریقے سے نفع آیا ہوا ہے تو اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ نفع حرام کمائی سے آ رہا ہے، 5% سے زیادہ یا 5% حرام کمائی سے آتا ہے، تو پھر اس کو بھی خریدنا درست نہیں، اس کو بھی نہیں خرید سکتے۔ ایک شرط اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جتنے میں لیا ہے، پہلے کمپنی جو ہوتی ہے وہ ایک دم سے قائم نہیں ہو جاتی، آدمی پہلے سب کے پیسے جمع کرتے ہیں۔ اب پہلے ایک شیئر تھا 100 روپے کا، ابھی پیسے ہی جمع ہونا ہے، ابھی کمپنی نے کوئی چیز خریدی نہیں ہے، ابھی کمپنی نے کوئی چیز نہیں خریدی، تو اس صورت کے اندر اگر اس کا بھاؤ بڑھ گیا اور 100 روپے ہو گئے تو اب ہم 100 روپے میں نہیں بیچ سکتے اس کو، اس لیے کہ ابھی تک کمپنی کے پاس ہمارے صرف پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ میں جب دوسرے کو بیچوں گا تو میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے، کسی بھی چیز میں نفع کمانا ہو تو بیچ میں سامان ہونا چاہیے۔ سود میں کیا ہوتا ہے، بینک میں کیا ہوتا ہے، کیا ہم پیسے لیتے ہیں 10,000 روپے لیے اور دیتے کتنے ہیں 12,000، تو یہ سود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسے کے بدلے میں پیسہ، پیسے کے بدلے میں جو پیسہ ہوتا ہے اسی کو سود کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے جو وہ شیئر لیا تھا وہ 100 روپے میں لیا اور ابھی 100 روپے ایسے ہی پڑے ہوئے، ابھی اس سے کوئی چیز خریدی نہیں گئی، تو ہم اس کو زیادہ روپے میں بیچ نہیں سکتے۔ ہاں، کمپنی نے زمین خرید لی ہے، اب وہاں پر سب چیزیں چالو ہو گئی ہے، تو پھر ہم اس کو زیادہ میں بیچ سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ شرط ہے۔ پھر یہ لوگ کمپنی والے سودی لون بھی لیتے ہیں، ان کے یہاں لینی ہوتی ہے، حکومت کی طرف سے بھی ایسے بہت ساری دی جاتی ہے، رعایت ہے کہ اگر تمہارے کوئی کمپنی قائم کرنی ہے، 30% اس کمپنی کا تم جو پیسہ ہے وہ جمع کر لو لوگوں سے، تو پھر بینک والے ان کو لون دے دیتے ہیں، 70% کی لون مل جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے کمپنی چالو ہو جاتی ہے، پھر جیسے جیسے شیئر بکتے جاتے ہیں اور پیسے آتے جاتے ہیں، یہ بینک کے اندر ان پیسوں کو واپس کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کمپنی نے 30% سے زیادہ یہ سودی لون لی ہوئی ہے تو اس کے اندر بھی ہم اس کا شیئر بھی ہم نہیں لے سکتے۔ اگر 30% سے کم لون لی ہوئی ہے تو اس میں وہ شریعت کے قریب ہے، وہ بھی جائز تو نہیں ہے، وہ کمپنی نے اگر 30% لون لی ہے تو یہ بھی جائز تو نہیں ہے، لیکن اس میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر اس کے شیئر ہمیں خریدنا ہے تو اس کا شیئر ہم خرید سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک یہ ہے کہ اگر اس نے حرام کاروبار میں لگایا ہے، حرام کاروبار میں، اس لیے کہ مسلمان ہوتے نہیں ہیں، تو مسلمان نہیں ہوتے تو وہ کسی حرام کام میں تھوڑا بہت لگا دیتے ہیں، کبھی بینک میں لگا دیتے ہیں، کبھی کس چیز میں لگا دیتے ہیں، تو اس کے اندر اگر 25% تک لگایا ہوا ہے، 25% تک اگر اس نے لگایا ہے تو اس کو لینے کی، اس کے شیئر لینے کی گنجائش ہے، لیکن اس سے جو نفع آئے گا وہ ہمارے لیے حلال نہیں، وہ تو ہمیں کیا کر دینا پڑے گا، بغیر نیت کے صدقہ کر دینا پڑے گا، تو وہ حلال نہیں ہے، اس کا نفع حلال نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے گنجائش رکھی گئی کہ تم اس طریقے سے ایسی کمپنی کے اندر شیئر خرید سکتے ہو۔ تو یہ چند بنیادی چیزیں تھیں شیئرز کی، کہ یہ اس طریقے سے چند شرطیں ہیں جن شرطوں کے ساتھ شیئر لینا کی گنجائش ہوتی ہے، تو اس کو ہم خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو جب ہمیں لینا ہو تو کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں
وہاں بیٹھے اس کو پورا اچھی طریقے سے سمجھ لیں، اچھے طریقے سے سمجھیں گے پھر اس کو لیں گے۔ کچھ ایسی چیزیں بھی ابھی شروع ہوئی ہے کہ جو اسلامی قانون کے مطابق وہ کام کرتے ہیں تو اسی جگہ کے اس کام لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، ایک وہ بھی ہوتا ہے جس کو سیل اور پورٹ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ تو بالکل جائز ہی نہیں، اس میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ تمہیں یہ کمپنی ہے، یہ کمپنی کا جو شیئر ہے وہ اتنا کم ہو جائے گا 10 دن میں یا اتنا بڑھ جائے گا، بس اس کے پیسے دیتے ہیں۔ یعنی وہ خریدتے نہیں ہیں، کمپنی کا شیئر نہیں خریدتے، بلکہ ان کا صرف اتنا کہنا اندازہ لگا کے کہ یہ 1 مہینے کے اندر اتنی نیچے آ جائے گی، یا وہ کہتا ہے اتنی اوپر چلی جائے گی۔ اگر وہ اوپر چلی گئی تو جس نے اوپر کا کہا تھا تو اس کو نفع ملے گا، اور اگر نیچے چلی گئی تو اس کے پیسے گئے، اور جس نے نیچے کا کہا تھا کہ نیچے آئے گی یہ، وہ اوپر چلی گئی تو جس نے نیچے کے شیئر لیے تھے اس کے پیسے چلے گئے۔ تو یہ تو جوا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پی ایف ہے، پھر کریڈٹ کارڈ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، کرپٹو کرنسی ہے، میٹاورس ہے، یہ بہت ساری چیزیں آ رہی۔ خیر یہ چیزیں آتی رہے گی، یہ دنیا ہے، دنیا میں نئی نئی چیزیں آتی رہے گی۔ ہمیں یہ بات دیکھنی ہے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے۔ حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور حرام جو ہے اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھ کر جاویں کہ ہم جو بھی کاروبار کریں گے یا جہاں بھی جاب پر لگیں گے، ہم پہلے کسی مفتی صاحب سے ملاقات کر کے سب پوچھ لیں گے، اس کے بعد ہم ہر کام کو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال عطا فرمائے اور حرام سے پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد